علی ولی اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین میرے مرحومین کو استاد سید سبت جعفر شہید عارف حسینی ہمارے ایک بہت دوست عزیز کینسر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی سید راحت رضوی ان کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ عزاداران محترم، ماہ محرم الحرام کی تیسری گزر گئی اور چوتھی کی شب ہے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم مقصد امام حسین کو سمجھ سکیں اور اس پر چل سکیں۔ آپ کی خدمت میں 2 دنوں میں عرض کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ نے اسے اختیار کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے کہ جنہوں نے اسے زندگی گزارنے کے اصول سکھائے، اور یہی زندگی اس کی اسے قیامت میں کامیابی تک لے کے جا سکتی ہے۔ یہ جو ظاہری زندگی، بعض اوقات ہم دنیا کی مذمت کرتے ہیں دنیا کی، لیکن دنیا صرف مذمت کے لیے نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں دنیا کی مذمت بھی ہے، دنیا کو ممدوح بھی کیا گیا ہے، یعنی دنیا کی تعریف بھی ہے اس حوالے سے کہ یہی دنیا ہی ہے جو وسیلہ ہے آخرت میں کامیابی کا۔ یعنی آپ یہ نہیں بولیں کہ میں دنیا میں مجھے کچھ نہیں لینا دینا، مجھے کچھ نہیں کرنا، میں پہاڑوں پہ چلا جاؤں، نہیں۔ معاشرے میں رہنا ہے، سوسائٹی میں رہنا ہے، مشکلات کو فیس کرنا ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ اگر آپ بولیں کہ مشکلات نہ ہوں زندگی میں، امتحان نہ ہوں، آزمائشیں نہ ہوں، بیمار نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا ڈیزائن ہی ایسی کی گئی ہے کہ اسی میں رہتے ہوئے آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ اب یہ جو اللہ نے ہمیں
پورا سسٹم دیا ہے نبیوں کے ذریعے سے، اس میں اور اس سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے خاص لوگ چاہیے، ایسے لوگ کہ جن کی اچھی تربیت ہوئی بھی ہو۔ پہلی چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ عقل یا عاقل ہونا جو ہے نا وہ پہلی خصوصیت ہے کہ انسان عاقل ہو، عقل رکھتا ہو، سوچتا ہو، تفکر کرتا ہو۔ قرآن کتنی جگہ کہہ رہا ہے یعقلون، یتفکرون، اس طرح کے الفاظ قرآن نے کتنے استعمال کیے ہیں۔ کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں؟ کتنے اس طرح کے ورڈز قرآن میں پروردگار نے رکھے ہوئے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے۔ قرآن کہاں کہہ رہا ہے؟ کتنی جگہ کہہ رہا ہے کہ تم ادراک نہیں کر سکتے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ خدا کتنی جگہ استعمال کر رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا آسمان سے پانی گرتا ہے؟ کیا تم نے کبھی اونٹ کو نہیں دیکھا؟ کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ عقل استعمال کرو، یعنی تاکہ تم اپنے عقل سے اپنے چیزوں کو اینالائز کر سکو کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، باقی تمہاری مرضی، اب تم نے زندگی جیسے بھی گزارنی ہے۔ پھر اس کا جواب تم نے کہاں دینا ہے؟ روز قیامت میں دینا ہے۔ یہاں خدا نے اختیار دیا ہے، آپ کی مرضی، آپ کچھ بھی کریں۔ نبیوں کو بھیج کر خدا نے اپنا کام پورا کر دیا، ہادی بھیج دیے، حجت تمام کر دی ہے، اور نبی کے بعد امامت کا سلسلہ جاری رکھ کر اس نظام کی کنٹینیوشن کو بھی سیو کر دیا کہ کنٹینیو رہے گا، یہ امامت تمہارے ساتھ ہے۔ اب ہم بعض اوقات صرف گرینری دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہرے ہرے کے ساتھ ساتھ خزاں کا موسم بھی آتا ہے، وہ نہیں دیکھتے۔ ہمیں یہ تو بتا دیا کہ یہ کرنا ہے، لیکن یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں جو تمہیں یہاں نہیں جانے دیں گی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی مٹھائی کھلا رہا ہے، آپ کو کوئی ٹافی کھلا رہا ہے، اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ مثلا یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، صرف اس میں مٹھاس تو نہیں ہے، مٹھاس یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بچے کھا کے دانت ہی خراب کر دیتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، فائدے بھی ہیں۔ اب یہ جو اسلام بھیجا اللہ نے، ایسا تو نہیں تھا آپ کی مرضی، آپ استعمال کرو، آپ عمل کرو، نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ساتھ ساتھ آئی ہے، اور وہ ہے شیطان، کیونکہ شیطان کا کام ہی صراط مستقیم پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ان کو تو شیطان بھٹکاتا ہی نہیں ہے، ان کو کیوں بھٹکائے گا؟ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو کیوں بھٹکائے گا شیطان؟ جو مسجد آئیں گے شیطان اس کو بھٹکاتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس کو بھٹکاتا ہے، جو مجلس سنے گا شیطان اس کو بھٹکائے گا، جو آ ہی نہیں رہا اس کو شیطان کا کیا، وہ تو شیطان کا کام ویسے ہی کر رہا ہے۔ تو جو صراط پر آئے گا اس پر شیطان اس کو ورگلائے گا۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مطلب سسٹم آ گیا، کتاب اتر گئی، میسج آ گیا، اب میری مرضی ہے میں ایکسیپٹ کروں نہ کروں۔ نہیں، تم ایکسیپٹ کرو، اور کرنا بھی چاہو تو ایک رکاوٹ ہے جو تمہیں روکے گی، اور وہ ہے شیطان۔ پھر اس کے بعد اس کی اپنی پوری ایک فوج ہے، اسٹریٹجی ہے، اور قیامت میں اس نے بڑے آرام سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جب مجھے کچھ کہیں گے تو میں تو کہہ دوں گا میں نے تو نہیں بھٹکایا تھا، میں نے تو صرف وسوسہ پیدا کیا تھا، بھٹکے تو یہ خود تھے۔ تو وہاں ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ یہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو ہمیں شیطان کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ کمزوری میرے اپنے اندر ہے نا۔ اگر آپ سٹرونگ ہوں تو آپ کو کوئی جتنا بھی ورغلائے آپ نہیں بھٹکیں گے، لیکن آپ کے اندر ویکنس پائی جائے گی، کمزوری پائی جائے گی، تو آپ بہت جلدی تاثیر لے لیں گے۔ یہ چیزیں خاص طور پر جو بہرحال میں کوشش کروں کہ خدا مجھے مدد کرے کہ میں آپ کے اذہان عالی میں منتقل کر سکوں، یہ چیزیں جب سوسائٹی ڈیزائن ہونی ہے، جب ایک معاشرہ بننا ہے، تو پھر کچھ لوگ خاص ہیں کہ جنہوں نے معاشرے کو ڈیزائن کرنا ہے، اور جب اس معاشرے کو ڈیزائن کرنا ہے تو اس معاشرے کو لے کے چلنا بھی ہے۔ ان تک شیطان پوری طاقت لگاتا ہے کہ اگر یہ کی رول پلے، مثال کے طور پر کوئی کمپنی سمجھ لیں آپ، XYZ کمپنی ہے، کمپنی بہت بڑی ہے، بہت سارے کام ہیں،
کرتے ہیں، لیکن جو اس کے مین رول ہیں، مین اس کے آدمی ہیں یا ورکر ہیں، اگر اس کو سامنے والی کمپٹیٹر کمپنی خرید لے، مثال کے طور پر بہت ساری کمپنیاں دنیا میں جو کامیاب ہیں اپنے سی او کی وجہ سے ہیں، یعنی ان کے ایک پرسنالٹی ہے، جو سی او ہے یعنی سب سے بڑا آفیسر ہے، اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہے، اس کی اتنی پی آر ہے کہ اس نے کمپنی کو اٹھا دیا۔ اب کمپٹیٹر سامنے دوسری کمپنی، وہ کیا کرے؟ اگر بہت سخت کمپٹیشن ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سی او کو خرید لے گا، یہ سی او اٹھا لو، پوری کمپنی اپنی بنا لو۔ تو یہ پوری دنیا میں چلتا ہے، آپ بھی دنیا میں جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ کمپٹیشن ایوری ویئر ہے۔ لیکن یہ جو نظام الہی ہے، یہاں پر شیطان الہی نمائندے کو تو خرید نہیں سکتا، نہیں خرید سکتا۔ اللہ کے ولی تک تو اس کی تصرف نہیں ہے، اللہ کے ولی کو کچھ نہیں کر سکتا، امام تک یہ نہیں آ سکتا۔ تو اب کیا کرے؟ تو امام کے اطراف میں آس پاس پہنچو تاکہ لوگ امام کا ساتھ نہ دیں۔ ساری اسٹریٹجی اس کی یہی ہے، اور آپ کے سامنے تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ آپ کے سامنے گواہ ہے کس طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح امام کو اکیلا چھوڑ دیا، اتنا کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں اپنے خیمے میں اور امام کی جہاں نماز تک کو کھینچ لیا گیا۔ یعنی کیسے یہ جو فیکٹر ہے تاریخ کا، یہ ہمیں زیادہ بتایا نہیں جاتا، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ مطلب امام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، امام مظلوم تھے، امام اکیلے رہ گئے، امام کو گھر والوں نے زہر دے دیا، امام شہید ہو گئے، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کیا ہوا کہ یہ اتنا بڑا حلقہ احباب امام سے دور ہو گیا۔ تو یہی امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے امام کے لیے ریڈی ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو آرام سے ریڈی ہونے دیا جائے گا؟ یا جو چیزیں امام کے لیے تیار ہونے کی جگہ ہیں کہ جہاں سے امام کے صحابی یا امام کو فالو کرنے والے لوگ ریڈی ہوں، تو وہاں پہ وہ بولے نہیں نہیں آپ آرام سے ریڈی ہو جائیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ امام کے ساتھ جن لوگوں نے آنا ہے یا امام کا ساتھ دینا ہے، تو اب دشمن دو وار کرتا ہے، دو طریقے سے۔ ایک آئیڈیالوجیکل وار ہے، نظریاتی جنگ، ایک فزیکل جنگ ہے، فزیکل طریقے سے چیزوں کو روکتا ہے۔ ایک نظریاتی روکتا ہے، ذہن خریدتا ہے، ذہنوں کو کام کرتا ہے، ذہنوں کو وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب یہ جو دشمن کی اسٹریٹجی ہے یہ پرانی ہے، یہ نئی نہیں ہے۔ شیطان کا کام پروپیگنڈا ہے، شیطان خود نہیں آتا سامنے۔ جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا تو بتوں کو ایک کو توڑ کر گلے میں ڈال دیا اور پھر چلے گئے، تو خود شیطان خود نہیں آیا، دوسروں کے ذریعے سے کہا دیکھو تمہارے آباء و اجداد اس کی پوجا کرتے تھے، تمہارے آباء و اجداد اس کو مانتے تھے، اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یعنی کریٹ کرتا ہے، حضرت یوسف کے بھائیوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ دیکھو تمہارے والد تمہارے اس بھائی سے بہت محبت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہیں یہ تمہارے والد کا وارث تو نہیں بننے والا؟ وسوسے کریٹ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں سوسائٹی میں، ان کو برباد کرنا اس کا پہلا کام ہوتا ہے۔ اب آپ اس سینیریو کو آج کے دور میں دیکھیں، آج امت مسلمہ کا کردار کیا ہے دنیا کے اندر؟ دنیا میں امت مسلمہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ مسلم امت کو، پوری، فرقے نہیں، پوری۔ لیکن امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور بعض جگہوں پر تو نارمل ہے، بہت ساری جگہوں پر کہیں کہیں شدت پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جو تفرقہ ہے اس کو ہوا دی جائے، اور جتنی ہوا دی جائے گی اتنے یہ آپس میں انگیج رہیں گے۔ جب یہ آپس میں انگیج رہیں گے تو یہ شیطان جو اصل کام کر رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا۔
وہ اتنے آرام سے اس نے اتنے سارے امت مسلمہ کو آپس میں انگیج کیا ہوا ہے، لڑایا ہوا ہے۔ غزہ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، سارے مسلمان ملک ایک زبان ہو کر ایک دن ایک بات کریں۔ مصر بارڈر پر ہے، اردن بارڈر پر ہے، مگر کیا کیا انہوں نے ابھی تک؟ اگر مسلمان ایک زبان ہو کر ایک بات کرتے تو کیا کوئی ایک فلسطینی کا خون بہایا جاتا؟ نہیں۔ شیطان کا کام یہی ہے، جو کی رول پلیئر ہیں پہلے ان کو خریدو، ان کے ساتھ اذان محترم سچویشن نہیں ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد لاسٹ ایئر دنیا شیپ ڈیفرنٹ کر رہی ہے، دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ فلسطین بشریت کی تاریخ کو بدل رہا ہے، فلسطین بتا رہا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون حق کے لیے ساتھ نہیں دے رہا۔ سب کو تو ظالم نہیں کہہ پائیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال خاموش تو ہے، کیونکہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، ہمیں اس سے کیا؟ یہ اسٹریٹجی، یہ بھی پرانی اسٹریٹجی ہے۔ آپ کا گھر تو نہیں جل رہا، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کا گھر نہیں جل رہا، لیکن آپ کا گھر بھی جلے گا، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ یہاں سید الشہداء نے جو کربلا میں قیام کیا ہے اس کا مقصد یہی تھا۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے مدینہ میں بیٹھے رہتے آرام سے، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ کیا پرابلم تھی؟ آرام سے رہتے مدینہ میں، کوئی مشکل نہیں تھی۔ کہا نہیں، یہ پورا سسٹم بگڑ جائے گا اگر امام حسین بیٹھ گئے یا امام حسین نے قیام نہیں کیا تو قیامت تک بشریت میں کوئی قیام نہیں کرے گا۔ یعنی صرف امام حسین نے اپنے زمانے کے سسٹم کو نہیں اکھاڑا، بلکہ قیامت تک کی یزیدیت کو چیلنج کیا ہے۔ اور یہ جو پلیٹ فارم آپ کو اور مجھے دیا، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ وقت کے یزید کو کم از کم اس کا نقاب تو ہٹا دیں، نقاب تو ہٹائیں اس میں سے، بات تو کریں۔ آپ کو کیا گھبراہٹ ہے؟ آپ کو مار دیے جاؤ، مر جائیں، کیا ہو گیا؟ اس مکتب کی شرط یہی ہے، کربلا وادی عشق ہے، کربلا میں آنے کی شرط یہ ہے کہ گردن کٹوانی ہے، تو اس میں موت کا کیا خوف ہے؟ مرنے کا کیا خوف ہے؟ اچھا ہے امام حسین کے راستے پہ، حق کے راستے پہ آپ مار دیے جائیں۔ تو یہ جب مفہوم منتقل ہوگا جب امام کی معرفت ہوگی، تو امام کو سمجھنا اذان موت ہے۔ اس لیے پہلی چیز جو میں نے آپ کی خدمت کی عقل ہے۔ دشمن کا کام یہ ہے جہاں پر عقلیں روٹیٹ ہوں، کام کریں، وہاں عقلوں کو سلا دو۔ مجلس بیداری ہے، ایسی مجلسیں کرو عقلیں سو جائیں، لوگ سوتے رہیں، لوگوں کو کوئی کیلکولیٹ نہ کر سکیں، تجزیہ نہ کر سکیں، لوگ دشمن کو نہ سمجھ سکیں، لوگ آج کے دشمن کو نہ سمجھ سکیں، لوگ امام حسین کے قیام کے مقاصد کو بھول جائیں، روح عزاداری نکل جائے، صرف ظاہری رہ جائے، صرف ظاہر رہ جائے۔ بہت بڑا بڑا مجمع ہو، بڑے بڑے ماتم اور جلوس کے جلسے ہوں، لیکن امام حسین کا پیغام کیا تھا؟ خاموش، نکل جائے درمیان سے۔ اب یہ دشمن چاہتا ہے اور بہت عرصے سے چاہتا ہے، لیکن بہرحال یہ امام حسین کا اپنا کرم ہے کہ ان کے خون کے قطروں نے اسلام کی آبیاری کی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے میں غافل ہو جاؤں، لیکن آپ بھولیں گے نہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ اپنے عقل، دوسری چیز جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی وہ آزادی ہے۔ عقل جب صحیح ہو تو انسان آزاد ہوتا ہے، عقل معاوف ہو جائے تو انسان غلام بن جاتا ہے۔ عقل پہ تالے لگا دیں، کچھ بھی کراتے پھرے۔ جب ایک آدمی کی عقل ہی استعمال نہیں ہو رہی تو اس میں اور ایک کسی سرکس کے جانور میں فرق ہی نہیں رہے گا۔ آپ شیر کو، شیر کتنا خطرناک جانور ہے، سرکس میں اس کے ساتھ کیا کراتے ہیں؟ وہ رنگ پہ کود رہا ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں بھائی یہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے، لیکن اس کو کیا کر دیا؟ اس کو ایسا کر دیا کہ وہ رنگ میں کود رہا ہے۔ عقل جب انسان کی بھی اسے ختم کر دیا جائے تو پھر اس سے کچھ بھی کرا لیا جا سکتا ہے۔
اور آج کل جو عقل کو ڈیڈ کرنے کی سچویشن ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز میڈیا ہے، سوشل میڈیا. یہ جو ہم یوز کرتے ہیں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس میں نیگیٹو چیزیں بھی ہیں. اس کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، ٹی وی سیزنز کے ذریعے سے، جتنے بھی پروگرام آپ دیکھتے ہیں، ساری چیزیں اس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ عقلوں کو، اب کتنی برائیاں معاشرے میں ہوتی ہیں، اب ہم کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ ہمارے لیے برائی کو نارمل کر دیا گیا ہے. گناہ اب نارمل ہو گیا ہے، مطلب اب کوئی بڑی بات ہے نا. کوئی پہلے کو تو فلانا شخص نشے کرتا ہے، او ہو، اب تو نارمل ہے مولانا صاحب، فیشن ہے، فیشن. کیوں؟ میڈیا دکھاتا ہے، بڑے بڑے ایکٹرز، کریکٹرز جس کو آپ پسند کرتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. اب آپ سوسائٹی میں جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تو نارمل ہے، یہ تو ہر کوئی. آپ اسکولوں میں دیکھ لیں، آپ یونیورسٹیز میں دیکھ لیں. مطلب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز ڈرگس کا استعمال. کیوں نہیں روکتے لوگ؟ کیونکہ کام ہی کوئی اور لوگ کر رہے ہیں. کیوں نسل برباد ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کو خاموش کرنا ہے، اس کی عقل کام کرے. دنیا کی یونیورسٹیوں میں، امریکہ میں، میں خود سوئٹزرلینڈ میں تھا، جنیوا میں، میں خود گیا باہر، یونیورسٹیوں میں مسلمان بھی نہیں ہیں، فلسطین کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ہماری یونیورسٹیوں میں ناچ گانے ہو رہے ہیں. مسلمان ہیں. انٹرٹینمنٹ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ انٹرٹینمنٹ کریں، پروگرام کریں، لیکن مثلا آپ کر کیا رہے ہیں؟ دنیا فلسطین کے لیے رو رہی ہے، ٹھیک ہے آپ فلسطین کے لیے نہیں کر سکتے، نہ کرو، مطلب آپ اس کے اپوزٹ تو نہیں کرو کم از کم. تو کیا ہوا ہے یہ قوم کے ساتھ؟ کیا ہوا ہے یہ اتنے عرصے میں کیا کیا؟ عقل سلا دو، بند. سوچے نہیں ہے، ان کو پتہ نہ چلے یہ کیا کر رہے ہیں. کون بیدار کرے گا؟ آزادی تو نہیں ہے یہ، پھر آزادی تو نہیں ہے، یہ تو غلامی ہے، خواہشات کی غلامی، نفس کی لذتوں کی غلامی. نفس کو لذت ملتی ہے نا، بہت سارے کاموں میں نفس کو لذت ہے. زبان کی لذت ہے، بہت سارے کھانے کھانے، آنکھوں کی لذت ہے، چیزیں دیکھنی ہے، کان کی لذت ہے، چیزیں سننی ہے، خوب لذت ہے یہ. جب آپ کسی بھی لذت کے، کسی بھی لسٹ کے عادی ہو گئے تو آپ آزاد نہیں ہیں، آپ غلام ہیں. ایک شخص اپنی کوئی ایک عادت نہ چھوڑ سکتا ہو، وہ امام کے لیے اپنی جان کیسے چھوڑے گا؟ کیسے چھوڑے گا؟ تو بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد کرے. تو کتنے ایسے واقعے اور کتنے ایسے داستان عزیزان محترم. یہ جوان کا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں 3 جگہ مجلس پڑھو تو یہ بھی ایک ہو جاتا ہے کون سا واقعہ کہاں پڑھا تھا. ذرا بھی میری غلطی ہے، آپ کی تو اس میں غلطی کوئی نہیں ہے، لیکن آیت اللہ حق شناس بیان کرتے ہیں کہ صبح فجر سے پہلے میں مسجد گیا، لیکن مسجد کی چابی میں نے ایک جوان کو دی ہوئی تھی کہ پہلے کھول دینا. کہتے جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہ جوان نماز پڑھا ہے لیکن زمین سے بلند پرواز کرتے ہوئے. جوان تھا. کہا جب اس کی نماز ختم ہوئی اس کو پتہ چل گیا کہ میں ہوں، تو اس جوان نے مجھے یہی کہا کہ دیکھیں جب تک میں زندہ ہوں یہ بات آپ نے کسی کو بتانی. جوان کیسے ایک جوان یعنی پرواز کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. ہم میں تو پتہ بھی نہیں ہے پرواز کہتے کسے، لیکن ہم کم از کم کھڑے تو ہو سکتے ہیں عبادت کے لیے. آزاد نہیں ہوں نا، میں آزاد نہیں ہوں. میں رات کو دیر سے سوتا ہوں، فجر سے پہلے سو جاتا ہوں، تھوڑی دیر پہلے. ساری رات جاگتا ہوں، ٹی وی دیکھوں گا، میچ دیکھوں گا. آج کل تو مجلسیں سن رہے ہوں گے ماشاءاللہ ساری آپ. تو اس کے بعد آذان سحر کا وقت. آپ سوچیں دیکھیں کم از کم کربلا کے ایام میں تو کربلا والوں سے درس لینا.
یعنی کربلا میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پوری سختیوں میں، جو سختیاں اسیر بن گئے، نیزوں پہ سر ہیں، لیکن ہماری پھپھی نے تہجد کی نماز نہیں ترک کی. تہجد نہیں، ہمیں کیا پرابلم ہے، ہم تو بستر پہ پڑے ہوئے ہیں آرام سے. لیکن نہیں، وہ تو فجر چھوڑ دیتا ہے آدمی، تہجد کون پڑھے گا مولانا صاحب. عزیزان محترم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسیر ہیں، آزاد کریں اپنے آپ کو. یہ چیزیں جو آپ کی اور میری عقل کے اوپر پردے ڈال رہی ہیں، یہ ہمیں خدا سے دور کر رہی ہیں. ہم خدا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم ان لذتوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے. حلال کھائیں پئیں گھومیں پھریں کپڑے اچھے پہنیں سب کریں، لیکن حلال ہو جائز ہو. ہر وہ چیز جو خدا سے دور کر رہی ہے اسے چھوڑ دیں. امام حسین علیہ السلام خدا کے لیے آئے تھے کربلا، لا الہ الا اللہ کے لیے کربلا آئے تھے کہ لوگ دین پہ باقی رہیں. لیکن آج میری زندگی میں دین نہیں ہے تو پھر میں کس امام حسین کو مانتا ہوں؟ عبادت کرنا مشکل تھوڑی ہے، آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو آزاد کریں. ایک عاشق کی طرح اپنے معشوق کے دروازہ کھولنے کا انتظار کریں. جیسے ایک عاشق ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ معشوق دروازہ کھولے گا، پہلے سے جا کے بیٹھ جاتا ہے. فجر کی اذان سے پہلے مصلی پہ بیٹھے، کتنی بڑی بات ہوگی کہ پروردگار کہ وقت سے پہلے میں تیرے لیے آیا ہوں، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں، میں خود کھو گیا ہوں. پروردگار تو ہی ہے جو مجھے بچائے گا، کوئی اور نہیں ہے. عزیزان محترم، مالک وہی ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. یہ زندگی بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہتر ہو تو بھی اسی کا دروازہ ہے، اور آخرت بھی چاہتے ہیں بہتر ہو تو بھی اسی کا دروازہ، اور کوئی دروازہ نہیں ہے. دشمن چاہتا یہی ہے، خدا سے دور کر دو. اور اگر ہم خدا سے دور ہو گئے تو پھر امام کا ساتھ کون دے گا؟ امام تک کون پہنچے گا؟ عزیزان محترم، اب امام تک پہنچنا امپورٹنٹ ہے. اب یہاں کہ امام حسین علیہ السلام، درود بھیجتے محمد والے محمد. یہ دو چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں کل اور آج بیان کی، یہ اس لیے ہیں کہ ہم اس کاروان میں شامل ہو سکیں. عقل، لاجک از ویری امپورٹنٹ. آج دنیا عقل کے ذریعے سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. دوسری چیز آزاد ہوں، پھر آہستہ آہستہ فہم کی طرف. اور وہ بہت ساری خصوصیات جو حدیث کے اندر ہیں، میں کوشش کروں گا بہرحال آپ کی خدمت میں. ایک چیز جو آپ کی خدمت میں آج تھوڑی سی دیر بیان کرنی ہے، وہ مدارہ ہے، یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا. مومن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریٹیولی اچھا چلتا ہے، اچھا رہتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ مطلب کوئی نان مسلم بھی آپ کا ہمسایہ ہو، کولیگ ہو، تو آپ نا اس کے ساتھ بھی اچھا رہے. یہ کوالٹی جو ہے وہ یہ انسان کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. اور جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی تھی کہ امام نے فرمایا 5 چیزیں ہونا ضروری ہیں، اس میں حسن خلق کہیں نہ کہیں بہرحال اخلاق کا اچھا ہونا مدار. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ دوسرے کے ساتھ اچھا بیہیو کر سکتے. اور سب سے زیادہ یہ جو کوالٹی ہے یہ انسان کو گھر میں ضرورت ہے. باہر تو میں اور آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اتنے مذہبی ہو جاتے ہیں، التماس دعا، جزاک اللہ، الحمدللہ، 2-4 لفظ ہم اتنا بولتے ہیں. گھر جاتے ہیں اچانک سے کوئی اور شخص باہر آ جاتا ہے، کوئی چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، زوجہ نے کچھ کہہ دیا، والدہ نے کچھ کہہ دیا، بہن نے کچھ کہہ دیا، اچانک سے کوئی اور آدمی باہر آ جاتا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر بعد میں اسی وقت آپ کے دوست کا فون آ جائے، آپ کی ٹون چینج ہو جائے گی. تو یہ جو باہر کیوں اتنے اچھے ہیں؟
باہر اچھا ہونا چاہیے انسان کو، گھر میں بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ گھر میں اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر والے لوگ آپ کے لیے بہت سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں. ماں اپنی اولاد کے لیے بہت سیکریفائس کرتی ہے. بچہ بولتا نہیں ہے آپ کو کیا پتا، آپ کو نہیں پتا، بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے. بیٹیاں بھی جوان ہماری اور بیٹے بھی. جانے محترم بھارا، خدا نے اس رشتے کو آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ اچھے رہیں گے، یہاں اچھے رہیں گے تو ہر جگہ اچھے ہیں. جو آدمی اپنے گھر کو مینیج نہیں کر سکتا وہ باہر نہیں مینیج کر سکتا. ایک آدمی جو اپنے گھر کا اچھا مینیجر نہ ہو، وہ امام زمانہ کی حکومت میں کوئی ڈیوٹی لینے کے لیے پہلے سے ہی معافی مانگ لے. آپ ایک گھر کو مینیج نہیں کر سکتے. گھر کے اندر بہرحال ابھی آپ جوان ہیں، آپ بیٹے ہیں، بہنیں ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کو مینجمنٹ کرنی ہے. چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ کی زوجہ ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، آپ کی والدہ بھی ہیں. خوب یہ مینجمنٹ ہے یہ. اور اسلام اتنا فوکس کرتا ہے کہ جہاں خاتون اپنے گھر کے اندر اپنے کردار کو سیکریفائس کر رہی ہے، وہاں مرد کو بھی بہت ساری سیکریفائس. مرد کہتا ہے میں تو صبح جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں. بچہ بولتا ہے میں پڑھنے جاتا ہوں. وہ احسان تھوڑی ہے کسی کے اوپر، آپ کی ڈیوٹی ہے. الرجال قوامین، مردوں کی ڈیوٹی ہے گھر کو چلانا. لیکن کردار، اور آپ دیکھیں اہل بیت کے گھر، ان کے کردار کیسے تھے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے. اور پھر فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے بہتر ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مثلا آپ ایام عزا ہیں، عزاداری ہے، یقیناً آپ دیر سے گھر جائیں گے یا گھر والوں کے ساتھ جائیں. یا مثلا آپ مجلس سننے جا رہے ہیں اپنی مرضی کی، انہوں نے کہیں سننی ہو مجلس، نہیں میں نہیں لے کے جا سکتا، میں تھکا ہوا ہوں یا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اکیلے امام حسین تک پہنچیں گے جو امام حسین اپنے پورے گھر کو لے کر آئے تھے. آپ اکیلے کیوں امام حسین تک جانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک بہت نارمل روٹین کا حصہ، لیکن یہی ڈسٹرب ہوتا ہے جس کی وجہ سے زندگی ڈسٹرب ہے. سید الشہداء نے پورے گھر کو کربلا لے جا کر بتایا کہ اسلام کی بقا کے لیے اکیلا فرد کافی نہیں ہے، پورا گھر موو کرے گا، پورا گھر چلے گا. کتنے لوگوں نے امام کو کہا، امام کے اپنے بھائی نے کہا کہ آپ ان کو کیوں لے کے جا رہے ہیں. اصل پورا سسٹم تھا، اور یہی سکھایا کہ پورے گھر کو امام کے لیے تیار ہونا ہے. اولاد کو بھی تیار ہونا ہے، باپ کو بھی تیار ہونا ہے، زوجہ کو بھی تیار ہونا ہے، بیٹی کو بھی تیار ہونا ہے، دادا کو بھی تیار ہونا ہے. پورا گھر ماحول ایسا لگے کہ ہم سب امام کے ماننے والے ہیں. اور مجلس اور عزاداری کے بعد جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر گفتگو امام حسین کی ہونی چاہیے. ان دنوں کے اندر کو لگے تو صحیح کہ ہاں ہم پورا گھرانہ اس عزا میں شامل ہیں. گفتگو بے شک چند دن ہیں، آپ اپنی گفتگوؤں کو مولڈ کر لیں، ٹاپک چینج کر لیں، کتابیں لے کے جائیں. گھروں کے اندر بک سٹال بھی لگے ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں پر ہیں، کچھ کتابیں خرید لیں، کچھ مقتل خرید لیں، اوریجنل مقتل خود پڑھیں. اوریجنل مصائب کیا تھے، تھوڑی سی ہسٹری کیا تھی، کچھ کردار کیا تھے. مجلس میں دیکھیں آپ کو بہت کچھ تو نہیں مل سکتا، مجلس میں تو ٹوٹی چیزیں ملیں گی، اور ہمیں تو ویسے بھی کچھ نہیں آتا کہ ہم آپ کو دیں اتنا زیادہ. تو آپ کو خود چاہیے کہ گھر کا تھوڑا سا ماحول تھوڑا کریٹ کریں تاکہ یہ پورا گھرانہ کربلا پہنچ سکے. اور یہی ضرورت ہے زان محترم، یعنی اپنے آپ کو، یہ مومن کی صفت ہے. اور سب کے ساتھ اب آپ عزاداری کر رہے ہیں، آپ کے ہمسائے میں کوئی دوسرا فرقے کے لوگ رہتے ہیں اور آپ نے اونچی آواز میں نوحے چلائے ہوئے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ نے سبیل لگائی ہوئی ہے، کچھ گھنٹے کی ہونی چاہیے. آپ نے سبیل لگائی ہے پورے 12 گھنٹے 24 گھنٹے، اس میں جو ہے وہ فل اونچی آواز میں نوحے چل رہے ہیں، نہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں نوحے، نہ کسی اور کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ مدارہ کرنا، اس سے بہتر جو کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ انفارمیشن ڈسٹریبیوٹ کریں، آپ پمفلیٹ ڈسٹریبیوٹ کریں نان مسلمز کو، دوسرے فرقے کے لوگوں کو پانی پلائیں تو ساتھ میں کوئی چیز ڈیزائن کر لیں، QR کوڈ بنا لیں اس کے اوپر کہ امام حسین کیا تھے. جیسے امام حسین کی آرگنائزیشن ہے ہوز حسین، انہوں نے کیا ہوتا، یعنی کچھ پروڈکٹیوٹی کریں.
کوئی ایسا کام کریں کہ معاشرے میں لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہوں. ویسے ہی ہم پورے شہر کے راستے بند کر دیتے ہیں, لوگ ہم سے پریشان ہیں. لیکن کوئی اور کام تو ایسا کریں کہ یہ پیغام ان تک جائے. یہ کوالٹی ہے مومن کی جان محترم. یہ صفت مدارہ کرنا, گڈ بیہیو کرنا, یہ ضروری ہے. آپ دیکھیں سید الشہداء جب کارواں روکا دشمن کے ساتھ ایک مقابلے میں, تو امام کے پاس پانی تھا. امام کے پاس اتنا پانی تھا, امام نے پورے اس لشکر کو پانی بھی پلایا, ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا. مطلب ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھیں. وقت بہت تیزی سے آگے کی طرف جو ہے وہ نکل گیا. ذات محترم خدا توفیق دے کہ بہرحال ہم آہستہ آہستہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہتر کرتے ہوئے امام کے اس کاروان میں شامل ہوں, کیونکہ یہ کاروان اس دنیا میں ختم نہیں ہوتا. یہ کارواں آخرت کے سفر کو بھی لے کے جائے گا. یہی کیونکہ سید الشہداء صرف اس دنیا کے امام نہیں تھے, بلکہ پوری کائنات کے امام تھے. اور یہیں سے امام ہمیں اس عالم میں لے کے جائیں گے. ہمیں اندازہ نہیں ہے ابھی کہ ہم کس کے لیے گریہ کرنے آئے ہیں. انبیاؤں نے گریہ کیا ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ سید الشہداء کے لیے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد. ایک سامرا کا یا بصرہ کا واقعہ ہے. ایک وبا پھیل گئی اور لوگ مرتے جا رہے تھے. تو زمانے میں ایک مجتہد تھے, انہوں نے آیت اللہ شیرازی ایک اور مجتہد تھے, ان سے کہا کہ آپ مجھے عادل مانتے ہیں؟ کہا ہاں. آپ مجھے مجتہد مانتے ہیں؟ کہا اس میں کہنے کی نہیں. کہا مانتے ہیں؟ کہا ہاں. کہا میں حکم دیتا ہوں کہ فلانی زیارت تمام شیعوں سے کہہ دو کہ پڑھا کریں. کہا کیوں؟ بس یہ پڑھیں تاکہ وہ اس وبا سے بچ سکیں. اور بہرحال ان کا حکم تھا, اور کہتے ہیں لوگوں نے پڑھا اور وہ سب اس وبا میں بچ گئے. صرف زیارت, کون سی ایک زیارت, امام حسین کی زیارت. یہ ظاہری شفا ہے. آپ اور میں جاتے رہتے ہیں, خدا ہمیں دوبارہ کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. کتنے لوگ جاتے ہیں حضرت عباس کے روزے میں, امام حسین کے, شفا لے کے آتے ہیں. یہ ظاہری شفا ہے. ظاہری شفا بھی ٹھیک ہے, لیکن اصل شفا باطنی ہے. باطن صاف ہو جائے, بدن کے ٹکڑے ہو جائیں, مسئلہ نہیں ہے, مگر یہ روح امام کی طرف جانی چاہیے. آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے امام کے صحابی ہیں. جب امام نے خط لکھا, اور کئی لوگوں کو خط لکھا, کئی لوگ آئے کئی لوگ نہیں آئے. ایک خط امام کا کوفہ پہنچا. کوفہ میں حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں پہنچا. حبیب امام حسین کے بچپن کے دوست ہیں. امام کا خط کا جو ٹیکسٹ تھا اس کا مفہوم یہی تھا. امام نے جناب حبیب کو فقیہ کہہ کر پکارا, اور پھر فرمایا کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا پہنچ چکے ہیں. اگر آپ رسول خدا کی شفاعت چاہتے ہیں تو آئیں, ہمیں کربلا میں آ کے ملیں. اور بعض فرماتے ہیں کہ امام ایک پرچم کو, جو زمانے میں لشکر میں دیا جاتا تھا, اس پرچم کو کسی کو دے نہیں رہے تھے. ایسا لگتا تھا کسی کا انتظار کر رہے ہیں, کوئی آئے گا. حبیب کہتے ہیں کہ جب حبیب کو یہ خط ملا تو ایک عشق کی آتش ہوتی ہے جو بدن میں لگ گئی. برداشت نہیں ہوا حبیب سے کہ حسین بلا رہے ہیں. تو ایک دم تھوڑا سا رکے, تأمل کیا, تو ان کی زوجہ نے بولا کہ کیا ہوا؟ کہا میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں. تو کہا آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ علی کی بیٹیاں کربلا میں آئی ہوئی ہیں اور آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں.
اسے کہتے ہیں پورا گھر کربلا کے لیے ہونا. پورا حبیب نکلے. کہتے ہیں حبیب بازار گئے کوفہ کے تو مسلم نے اوسجہ کو دیکھا. مسلم کو دیکھا, پوچھا مسلم کیا کر رہے ہیں؟ کہا خضاب لینے آیا ہوں. کہا مسلم حسین ابن علی کربلا پہنچ گئے ہیں, ایسا خضاب لگے گا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا. بس عزیزان محترم, مسلم وہیں سے کربلا کی طرف چلے گئے. حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام کو کہا میری سواری شہر سے باہر لے جانا, شہر میں پہرے ہیں, سختی ہے نکلنے میں. یہ جب گئے, ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ وہ غلام اور وہ سواری بے چین ہے. سواری سے انتظار نہیں ہو رہا, گھوڑے سے انتظار نہیں ہو رہا. غلام کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ تم پریشان مت ہو, اگر آقا نہیں آئے تو میں چلوں گا کربلا. عجیب, عجب عشق کی آتش ہے, جسے مل جائے اس کے نصیب. جسے حسین بلا لے وہ خود کیا ہوگا. جسے امام حسین خود بلا رہے ہوں, خط دے کے بلا رہے ہوں, حبیب آؤ. اللہ اکبر. کاش کوئی خط امام زمانہ کا ہمارے پاس بھی آئے. اس قابل تو نہیں ہے یا امام زمانہ, لیکن آپ کے جد کے عزادار تو ہیں. اعمال اچھے نہیں ہیں, خطا کار ہیں, مگر الاجل تو مولا کہتے ہیں کاش کوئی نامہ آپ کا ہمارے پاس بھی آئے, کہیں لکھا ہو اے میرے چاہنے والے میں تمہارے انتظار میں ہوں. کیسا تڑپیں گے آپ اور میں کہ امام زمانہ نے مجھے بلایا ہے. عزیزان محترم, امام زمانہ ہم سب کا اسی طرح انتظار کر رہے ہیں جیسے امام حسین حبیب کا انتظار کر رہے تھے. یہ میرے چاہنے والے میرے لیے اپنے آپ کو آزاد کریں گے, میرے پاس آئیں. حبیب کہتے ہیں کہ عجیب سواری تھی, کبھی حبیب سوار ہیں غلام بھاگ رہا ہے, کبھی غلام سوار ہیں اور حبیب بھاگ رہے ہیں. جب پہنچے تو ایک عجیب خوشی بھی, البتہ سخت دن تھے, لیکن امام حسین کے کاروان میں خوشی آئی. کیوں؟ کہ کوئی آیا ہے. ادھر دشمن کے لشکر میں تو لوگ آ رہے تھے, ادھر تو امام حسین کی غربت تھی, کوئی آ ہی نہیں رہا تھا. جب ادھر کوئی آیا تو بڑی خوشی ہوئی کہ چلے حبیب آئے ہیں, حبیب آئے ہیں. جب یہ آواز خیموں میں پہنچی تو بی بی زینب نے فرمایا جناب فضہ سے کہ یہ کیسی آوازیں ہیں. وہ گئیں اور واپس آئیں, بتاتی ہیں کہ شہزادی حبیب آئے ہیں. حبیب کا سننا تھا, بی بی جانتی تھی کہ میرا بھائی حبیب کا کتنا انتظار کر رہا ہے. بی بی نے کہا جائیے حبیب کو میرا سلام دیجئے. بس جیسے ہی حبیب تک یہ بات پہنچی, حبیب کربلا کی خاک پہ بیٹھ گئے. اور عجیب جملے کہے, کیا دن آ گئے علی کی بیٹیاں. حبیب محترم ہے, حبیب صحابی ہیں, بزرگ ہیں, لیکن بہرحال وہ تو ان کے مرتبے کو جانتے ہیں نا کہ کیا دن آ گئے. حبیب آپ کو
نہیں پتا کہ کتنی غربت ہے کربلا میں. ہاں عزاداران محترم، آپ نے گریہ کیا، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، خدا قبول کرے. عزاداران محترم، ایک شخص کو رلا دینا، میں اور آپ حساب نہیں کر سکتے کہ ہم نے کتنا بڑا کام امام حسین کے لیے کیا. ایک شخص کی آنکھ میں آنسو آ جائے، کوئی نہ ہو تو انسان کو تنہا بیٹھ کے رونا چاہیے. اور کبھی کوشش کریں کہ کیا تنہائی میں آپ امام حسین کے لیے گریہ کر سکتے ہیں، رو سکتے ہیں. خدا مغفرت کرے. چچا کو ہمارے، مجھے یاد ہے کہ جب میں شروع میں مجلسیں پڑھتا تھا تو صبح ناشتہ میں ان کے ساتھ کرتا تھا، اور میں ان کو دیکھتا تھا وہ صبح سے گریہ شروع کرتے تھے. جب کھانا ان کے پاس آتا تھا، ہائے اکبر، ہائے اصغر، یعنی اندر سے درد ہے، اندر سے درد. بس روزے عاشوراء آئی، بس آخری مراحل آپ سے التماس دعا، آخری مراحل روزے عاشوراء آئی، مسلم گرے، بس آخری جملے کہوں گا، مسلم گرے. حبیب کے دوست ہیں، حبیب پہنچے. حبیب کو بھی پتا ہے کہ وہ بھی نہیں رہیں گے، لیکن تقاضا ہے، کہا مسلم کوئی وصیت ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ کیا شاہکار تھے جسے امام حسین نے بلایا تھا. گر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، کہا مسلم کوئی وصیت ہے؟ تو مسلم نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا، حبیب یاد رکھنا جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے. حبیب جب تک زندہ ہو، اور حبیب نے بھی یہی کیا، جب تک زندہ رہے حسین کو کچھ ہونے نہ دیا. ہاں حبیب، جب کوئی نہیں رہے گا تب زہرا کا لال تنہا رہ جائے گا، اور پھر وہ پکارے گا، آئینہ آئینہ کہاں گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ ان اشکبار آنکھوں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. بہت سارے لوگوں نے التماس دعا کی ہے، صحت کے لیے بھی ابھی مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہے. پروردگار تمام مریضوں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار جہاں بھی مجلس عزاداری ہو رہی ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، انتظامیہ ہے، پولیس ہے، سیکیورٹی ہے، اسکاؤٹ والے ہیں، میڈیا والے، سب پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما. علماء اکرام، مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ.